بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ رمضان المبارک کے پروگرامز کی آج دوسری نشست ہے، اور اس نشست میں ہم اسماء حسنہ میں سے اس نام کا ذکر کرتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے کائنات سزا سے پہلے عطا بن جاتی ہے اور وجود خوف سے پہلے امید میں سانس لیتا ہے، اور یہ نام ہے الرحمن۔ تو اس میں الرحمن کی پرتیں کھولنے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ان پروگرامز کو ضرور اپنے خاندان، اپنے قریبی دوستوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے جہاں پر آپ ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان قریبیوں کو یہ پیغام جانا چاہیے۔ علم کی ترسیل اور علم کی ترغیب یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جہاں پر یہ پروگرامز خود میرے لیے میری آخرت کا باعث بن سکتے ہیں۔ یقیناً یہ پروگرام آپ کے لیے بھی مزید خیر کا باعث ضرور بن سکتے ہیں کہ آپ کو ان پروگرامز کے ذریعے جو روشنی مل رہی ہے وہ روشنی صرف آپ اپنے آپ تک ہی نہیں رکھ رہے بلکہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو الرحمن، وہ رحمت جس کی وسعت میں نیک و بد کی تخصیص نہیں، جہاں پر وفادار و سرکش کی قید نہیں، جہاں محبوب و مبغوض کی حد بندی نہیں۔ الرحمن ایک ایسی رحمت جو پہلے سے موجود ہے، پہلے سے جاری ہے اور ہر شے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو ایک ہی جملے میں کائناتی قانون بنا دیتا ہے جب سورہ الاعراف میں فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جتنی بھی موجودات ہیں، جتنے بھی وجود ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ ہے وہ اس رحمت کے گھیرے میں ہے۔ تو یہاں گھیرے میں ہونا صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ کائنات کے مزاج کو اور اللہ کے مزاج کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ اللہ کے مزاج کو بیان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کائنات کا مزاج کیا ہے۔ ہوا جو ہے وہ کسی کی اجازت نہیں مانگتی کہ کس حصے میں سانس رکھے، کس حصے میں سانس نہ رکھے۔ آپ روشنی کو دیکھیے، وہ کسی کے اخلاق کا امتحان نہیں لیتی کہ کس پر پڑے اور کس پر نہ پڑے۔ بارش کو دیکھیے، وہ کسی کی وفاداری کا حساب نہیں پوچھتی کہ کس کی چھت پر برسے اور کس کے کھیت پر نہ برسے۔ تو یہ رحمت عام ہے۔ اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے اسم کے ساتھ دوسرے جو فوری طور پر نام آئے وہ الرحمن اور الرحیم کے ہیں۔ یہ آپ کو ایک ٹوٹل مزاج بتاتے ہیں۔ اہل معرفت نے رحمان کے معنی میں ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کیونکہ یہ رمضان المبارک کے پروگرامز ہیں اور اس میں ہم اللہ کریم کے اسماء کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مختلف معنی سے روشناس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر دن ان اسماء کو ایک پریکٹس میں لایا کریں اور تفکر کیا کریں کہ یہ اسماء کیسے انکارپوریٹڈ ہیں خود آپ کے اندر اور اس کائنات کے اندر، اور کنٹمپلیٹ کیا کریں اپنے ارد گرد ان ناموں کی موجودگی کس طرح آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو جب ہم رحمان کے معنی کی پرتیں کھول رہے ہیں تو اب آپ نے اس رحمان یعنی اس رحمت عام کو نہ صرف اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، خود اپنے اندر دیکھنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے
کہ آپ رحمان کو جب یوں دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر لازمی پیدا ہو جائے گا۔ تو رحمان کے معنی میں صاحبو ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی وہ ازلی مشیت خیر ہے جو مخلوق کی طرف رخ کرتی ہے، یعنی بھلائی کا ایک ہمہ گیر ارادہ۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے اس نام کو اپنے نام اللہ کے پہلو میں رکھ کر فرما دیا کہ کہہ دو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ سورہ اسراء میں فرمایا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ رحمان محض ایک صفت نہیں ہے، یہ ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جس سے بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ کی عطا بندے کی طرف اترتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ہم رحمت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، کیونکہ انسان ہے ایک محدود ذہن رکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں انسانی رحمت کی تصویر آ جاتی ہے۔ دل میں ہلکی سی نرمی، کسی مصیبت زدہ کے لیے ایک دکھ کا احساس، کسی مظلوم کے لیے ایک چبھن کا احساس، جی، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی رحمت ہے۔ نہیں، یہ رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ایک ابتدائی سا اشارہ ہے۔ انسانی رحمت اکثر کمزور ہوتی ہے، کبھی جذبات میں، کبھی شرطوں میں، کبھی توقعات میں، کبھی تھکن میں۔ انسان رحم بھی کرتا ہے تو کبھی اپنی انا کو بھی تسکین دے رہا ہوتا ہے، مگر الرحمن کی رحمت نہ تھکتی ہے، نہ بدلتی ہے، نہ کسی سبب کی محتاج ہے، نہ کسی بدلے کی طلب ہے۔ یہ رحمت اس وقت بھی جاری ہوتی ہے جب بندہ اسے نہیں پہچانتا، اور اس وقت بھی جاری ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے جب بندہ اس سے روگردانی کرتا ہے۔ یہی اس نام کا جلالی حسن ہے۔ یہ وہ فیضان ہے جو بے روک ٹوک وسعت میں جاری ہے۔ اور پھر ایک اور لطیف حقیقت، الرحمن کی رحمت کو سمجھنے کے لیے آج کی اس گفتگو میں ہم اس کے مادہ اشتقاق کے اوپر، یعنی روٹ ورڈ کے اوپر، رحم کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ تو اس پروگرام کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ ساری جو گفتگو کے اندر چھوٹے چھوٹے نکتے دیے گئے ہیں، ان ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کر کے خود اپنے اوپر ان ناموں کو واضح کر سکیں۔ یہ صرف کوئی لیکچر نہیں رہے، یہ صرف کوئی بیان نہیں رہے، اس کو ان تمام زاویوں کے ساتھ آپ ایک کوگنیٹو پریکٹس کرتے ہوئے، ایک شعوری پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تب آپ کو اس کی حقانیت سے روشناس ہو جائیں گے۔ تو ایک اور لطیف سی حقیقت ہے کہ الرحمن کی رحمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی صفت اور مخلوق میں جاری کی گئی رحمت کے فرق کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا انعامدار سے روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور ایک حصہ دنیا میں اتارا جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 حصے قیامت کے لیے، روز محشر کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اہل علم واضح کرتے ہیں کہ حدیث میں جس رحمت کے حصے کا ہونا ذکر ہے وہ مخلوق میں جاری کی گئی رحمت ہے، جبکہ اللہ کریٹڈ مرسی ہے، یعنی کہ صفت رحمت جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو اس حی کے ساتھ، اس قائم و دائم کے ساتھ، اس حاضر و ناظر کے ساتھ، اس سمیع و بصیر کے ساتھ، اس مرید کے ساتھ، المرید وہ جو ارادہ رکھنا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو ان 8 حقیقتوں کے بارے میں بھی بتایا تھا
جی، تو یہ جتنی بھی حقیقتیں ہیں جو آٹھ کی آٹھ ہیں، ان کا مزاج رحمان ہے. تو یہ صفت رحمت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ غیر مخلوق ہے. اس فرق کو سمجھ لینے سے ایک بڑی غلط فہمی ختم ہو جاتی ہے. ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرح محدود نہیں سمجھتے اور دنیا میں جاری رحمت کو دیکھ کر اصل رحمت کا اندازہ بھی کر لیتے ہیں. گویا جو کچھ تم اس دنیا میں ماں کی آغوش میں، کسی اجنبی کے ہاتھ کی شفقت میں، کسی دوست کی آنکھ میں، کسی جانور کے اپنے بچے کے ساتھ برتاؤ میں دیکھتے ہیں، یہ سب ایک قطرہ ہے. یعنی اس کی رحمت کا ایک حصہ. اس کو آپ آبزرو کرتے ہیں اپنے ارد گرد. جب بھی آپ محبت اور وہ رحمت اور وہ مرسی دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایک جانور اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے، جی، چاہے ماں اپنے بچے کے لیے کر رہی ہے، بہن بھائی کر رہے ہیں، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے رحمت کوئی کر رہا ہے، تو یہ سب ایک قطرہ ہے. اور وہ قطرہ جس کی نسبت الرحمن کی طرف ہے. یعنی وہ ایک حصہ، ایک قطرہ ہے جس کی نسبت اس 99 حصے کے سمندر کے ساتھ جڑی ہے. تو اب آتے ہیں ہم رحم کی طرف. رحمان کا روٹ ورڈ رے ہے میم. یہ وہ لطیف استعارہ ہے جس نے صوفیوں کے دل کو بھی پکڑا اور لغت کے باب کو بھی روشن کیا. عربی میں رحمت، رحم، رحمہ، یہ ایک وومب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا رحم مادر، جی، یعنی ایک وومب ہے جس کے اندر وہ مخلوق موجود ہے. رحمیم یہ صرف لسانی اتفاق نہیں، یہ معنی کی طرف اشارہ ہے. رحم وہ جگہ ہے جہاں زندگی محبت کی حفاظت میں، ان پروٹیکشن آف لو، پروان چڑھتی ہے. آپ ماں کے پیٹ کو جب رحم مادر کہا جاتا ہے تو ہے کیا؟ محبت کی ایک حفاظت ہے، ایک پروٹیکشن ہے جس کے اندر زندگی پروان چڑھ رہی ہے، نشو و نما پا رہی ہے، بڑھ رہی ہے. جہاں کمزوری کو ڈھانپا جاتا ہے، جہاں ناتوانی کو غذا ملتی ہے. بچہ خود سے تو کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا نا، تو وہ محبت پر کیسی ہے، جی، جو رحم مادر میں اس کو غذا دے دیتی ہے. رحم مادر، رحم، جہاں وجود کو مرحلہ وار بڑھایا جاتا ہے اور جہاں ہر لمحہ رحمت ہی اصل قانون ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ انسانی، نہ صرف انسانی بقا اور اس کے سروائیول کے لیے، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے سروائیول کے لیے جو چیز ضروری ہے، جس کے بغیر وہ سروائیول ممکن ہی نہیں، وہ رحمت ہے، وہ مرسی ہے، یہ قانون ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، یہ آپ نے روایت کیا کہ رحم رحمان سے رشتہ ہے، جو اسے جوڑے گا اللہ اسے جوڑ دے گا، جو اسے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جی، یعنی اگر آپ رحم نہیں کرتے، اگر رحم کرتے ہیں، آپ سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، آپ سے منعکس ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کا رحم ہے، وہ جو ایک حصہ ہے اس رحم کے سمندر کا
جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ ایک حصہ جب آپ سے ریفلیکٹ ہوگا تو یہ ایک حصہ آپ کو اس رحمان کے ساتھ کورسپونڈنس کے اندر لے آئے گا، اور کیونکہ یہ کائنات کا مزاج ہے جی، تو جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا. یعنی یہ وہ بنیادی صفت ہے، اگر رحم مخلوق کے اندر رہتا ہے تو وہ مخلوق خدا کے اس رحمان کے ساتھ جڑی رہتی ہے. ایک دوسری روایت میں یہی مضمون پھر آیا، منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور یہ رحم، میں نے اس کے لیے اپنے نام سے نام نکالا، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. یہ سنن ابی داؤد میں مذکور ہے. تو یہاں درویش پھر گہرے نقطے نکال لیتے ہیں. تو الرحمن کو محض تصور نہیں سمجھتے، آپ بھی مت سمجھیے. اس نام کی روشنی آپ کی زندگی کے رشتوں میں اترتی ہے، آپ کے اخلاق میں ڈھلتی ہے، آپ کی زبان میں، آپ کی نگاہ میں، آپ کی دستگیری میں. ہر جگہ اس نام کا امتحان ہے، ہر جگہ اس نام کا امتحان ہے. آپ کی نگاہ سے رام کو جھلکنا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ سے رام کو باہر آنا ہوتا ہے. تو جب آپ رحمان کے نام کے ساتھ جیتے ہیں، اور رحمان کے نام کے ساتھ جینا کیا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے مزاج اور آپ کے اخلاق کے ساتھ جڑنا. رحمت للعالمین کون ہے؟ جن کے ہر عمل کے اندر رحمت ہے، جو دشمنوں کے لیے بھی، تکلیف دینے والوں کے لیے بھی، اعزار رساؤں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ ہے رحمان کے ساتھ جینا. تو اگر آپ رحمان کے نام کے ساتھ جیتے ہیں تو آپ رحم کو کاٹو گے نہیں، رشتوں کے رحم کو بھی نہیں کاٹو گے، نہ انسانیت کے رحم کو کاٹو گے، نہ کمزوروں کے ساتھ رحم کو کاٹو گے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ عبد الرحمن ہوتے ہیں، یہاں پر آپ عبد الرحیم ہوتے ہیں. تو پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کو عبداللہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب آپ نے نماز میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو اپنی تمام شناختوں سے دستبردار ہو جانا ہے، اور مصلی کے اوپر ایک ہی شناخت رکھنی ہے، اور وہ ہے عبداللہ کی. اور یہ جسے ہم نماز کا قائم ہو جانا کہتے ہیں، یہ بھی وہ مرتبہ عبداللہ ہے کہ آپ اس ایک مشق جو نماز کی تھی اس کو پوری زندگی کے اوپر محیط کر دیں تو آپ عبداللہ ہیں. تو عبد الرحمن کیا ہے؟ عبد الرحمن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس مرسی کی صفت کو، رحمان کو اور الرحیم کے باہمی رشتے کو سمجھ کر جیتا ہے، وہ عبد الرحمن ہے. تو الرحمن اور الرحیم کا باہمی رشتہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے ان دونوں ناموں کو ساتھ رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کی اب دو جہتیں ہیں، الرحمن اور الرحیم، اور دونوں کا مادہ اشتقاق رحم ہی ہے. رحمان وہ فیضان عام جو سورج کی طرح سب پر برستا ہے، یہ رحمان کی شان ہے، تمام مخلوقات پر بغیر کسی تمیز کی. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی رحمت کے گھیرے کے اندر ہے. اور پھر ہے ایک توجہ خاص جو زخموں پر ٹھنڈک رکھتی ہے، یہ رحیم کی شان ہے.
رحمان جو تمام پہ محیط ہے، یہ اور پھر الرحیم جو مخصوص ہو گئی، اس پر آ گئی، اس انداز میں ہو گئی. تو یہ فرق جب دل میں اتر جائے تو بندہ اللہ سے تعلق میں بھی توازن پا لیتا ہے، اور وہ کائنات کی نعمتوں کو رحمانیت سمجھ کر شکر کرتا ہے، اور ہدایت، مغفرت، اصلاح، قرب، ان سب کو رحیمیت سمجھ کر گڑ گڑاتا ہے. تو اب اگر ہم اپنی زندگیوں میں جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کوئی اپنی ایلیجیبلٹی ثابت نہیں کر سکتے، جی ہم اس چیز کے اہل ہی نہیں اور وہ ہم تک پہنچی. جی کیا آپ پیدائش کے اہل تھے؟ ٹھیک ہے. کیا آپ نے کوئی درخواست دی پیدا ہونے کی؟ لیکن یہ آپ تک پہنچی. کیا آپ سانس کے اہل ہیں؟ کیا یہ ڈیمانڈ کے اوپر آپ لیتے ہیں، اس کے لیے کچھ پے کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں؟ یہ سانس بھی تو آپ کو وہ الرحمن کے رحمت سے مل رہی ہے نا. آپ اس کو ہر لمحہ اپنی مرضی سے چلا اور روک بھی نہیں سکتے، یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پھر یہ آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، یہ آپ نے خود بنائے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس اہل ہے، یا آپ کے اندر کوئی اہلیت ہے کہ آپ کو یہ دی جائیں. اور اس کے علاوہ تمام ہمارے ارد گرد کی کائنات کے اندر جو ہزاروں سہولتیں ہیں، جی جو بلا تمیز تمام مخلوقات کے لیے جا رہی ہیں، یہ سب رحمت کے فیضان کی علامت ہے. اللہ صرف مسلمان کا تھوڑی ہے، اللہ تو خالق الکل ہے نا بابا. جی تو اس خالق الکل وہ رحمان ہے، اور وہ بلا تمیز جو بھی مخلوق ہے اس کو دیے چلا جا رہا ہے. ان کو بھی سانسیں دیتا ہے، ان کو بھی زندگی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. جی وہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، جی جو اس کے رزاق ہونے کے اوپر سوال کرتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اعضاء کی وجہ سے یا ان کی سوچ اور ان کی چلاکی کی وجہ سے انہیں رزق مل جاتا ہے، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. تو یہ رحمت ہے. یہ نہ کہا کریں کہ جناب مسلمانوں کے حالات تنگ ہیں اور دوسرے جو ہیں ان کے اوپر تو رب تعالیٰ بڑا رحمان ہے. بابا رحمان کی صفت کو سمجھیں. بغیر رحمان کے تو یہ چیزیں کچھ بھی مخلوق جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی، سروائیو بھی نہیں کر پائے گی. یہی وہ پہلا سبق ہے. الرحمان کی معرفت سے شکر ہوتا ہے. یہ سورہ الرحمن پڑھیں تو صحیح، بار بار اللہ کریم آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہے ان تمام چیزوں کی طرف. کیونکہ جو دل شکر کے بغیر اللہ کی نعمت دیکھتا ہے وہ یا تو تکبر میں چلا جاتا ہے یا محرومی میں، اور دونوں حال رحمت کے ذائقے کو کھو دیتے ہیں. اور الرحمن کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، الرحمن کا دوسرا سبق شکر سے بھی زیادہ نازک ہے. امید. بندہ جب اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں، اپنی بے وفائیاں دیکھتا ہے تو شیطان ایک ہی کام کرتا ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ وہ امید کا گلا گھونٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رحمان بندے کو اپنا نام سناتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تم توبہ کرو، لوٹ آؤ، مانگو، دروازہ کھٹکھٹاؤ. اور مانگنے کی حقیقت بھی صرف حاجت نہیں ہے، یہ بندگی ہے بابا. لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے تمام احوال سے واقف ہے، وہ سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ علیم ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو یہ مجھ سے بار بار مانگنے کا کیوں کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے
صاحبو وہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، وہ اس بات کا اعتراف ہے، کھلم کھلا اعلان ہے اپنی بندگی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگا کیجئے، یہ آپ کی انا بیچ میں آڑے آ جاتی ہے، آپ دعا ہی نہیں مانگ رہے، کمال ہے۔ مانگا کریں، دعا مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ دعا صرف حاجت کی ایک پریزنٹیشن تھوڑی ہے بابا، یہ بندگی کا اعلان ہے، یہ اس غلامی کا، اس سپردگی کا، اپنی محتاجی کا اقرار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ کو دعائیں نہ مانگ کر ناراض نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں ناراض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسانی مزاج کی طرح بھڑک اٹھتا ہے کہ مجھے دعا نہیں مانگی تو میں اسے دوں گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجی کو جھٹلائے، سوال کی عاجزی سے محروم ہو جائے اور میں خود ہی کافی ہوں، اس بت کے اندر چلا جائے، اس کا بت بنا دے، تو وہ رحمانیت کے دروازے سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ سوال دراصل دل کو نرم کرتا ہے صاحبو، یہ نفس کو توڑتا ہے۔ مانگتے ہیں جب آپ کشکول اٹھاتے ہیں، تو یہ جو صوفیاء کی حکایتوں میں، کہانیوں میں آپ فقراء کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں تو وہ اس نفس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو تکبر میں آ جاتا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ میں تو سیلف سفیشینٹ ہوں، بابا تو کہاں سے سیلف سفیشینٹ ہے؟ اس رحمت کے گھیرے میں ہے، یہ آپ کی انا کے بت کو توڑتا ہے۔ بار بار مانگنا، بار بار مانگیے، یہ آپ کی بندگی کا اعلان ہے، اور اپنے بندگی کا اعلان کرتے رہیے۔ یہ عبد ہونے کا مقام ہے۔ تو اب ہم الرحمن کے یہ جو سلوکی ذائقہ کی طرف آتے ہیں، یہ جو درویش الرحمن کے ایک ذائقے کو چکھتے ہیں، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ رحمان وہ نام ہے جو اللہ کے قرب کو دل میں اتارتا ہے، کیونکہ یہ نام بندے کو بتاتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری اصلاح چاہتا ہے، تمہاری نشو و نما چاہتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تمہاری پروان چاہتا ہے، تمہارے لیے خیر چاہتا ہے۔ اور یہ خیر صرف تمہارے لیے ہی نہیں، یہ خیر ہر مخلوق کے لیے ہے۔ بس اگر تم واقعی رحمان کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں وسعت پیدا کرو۔ تمہاری نیکی قبضہ نہ ہو، فیضان ہو، جس طرح وہ رحمان بغیر کسی تمیز کے اپنی رحمانیت کو بانٹتا ہے، جی تو ایک فیضان کا سرچشمہ جو ہے وہ جاری ہو۔ تمہاری دینداری ملامت نہ ہو، رحمت ہو، تمہاری درستگی نفرت نہ ہو، اصلاح ہو۔ گمراہ کے درد کو محسوس کرو مگر حقارت کے ساتھ نہیں، محروم کے دکھ کو سمجھو مگر فاصلے کے ساتھ نہیں، مظلوم کے لیے کھڑے ہو مگر انتقام کے جنون کے ساتھ نہیں۔ رحمان کی راہ بہتر کرنا ہے، توڑنا نہیں، جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ اور اسی لیے رحمان کے نام کے ساتھ صلہ رحم کا باب بھی جڑا ہوا ہے۔ رام رحمان کی شاخ ہے۔ یہاں ایک نام خود تمہیں آئینہ دکھاتا ہے، وہ ہے عبد الرحمن۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہم سبھی عبد الرحمن ہیں، بننے کی دعا کریں، ہم عبد الرحمن ہو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشل ہمارے اندر رکھا ہے۔ عبد الرحمن وہ بندہ ہے جو اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی رحمت کو زمین پر جاری کرتا ہے، ٹوٹے کو جوڑتا ہے، کمزور کے لیے سہارا بنتا ہے، بھوکے کو رزق کا سبب بنتا ہے، غمزدہ کو امید دلاتا ہے، گنہگار کے لیے نفرت نہیں کرتا، اس کو واپسی کی راہ دکھاتا ہے۔ عبد الرحمن جس کے اندر نرمی ہوتی ہے مگر کمزوری نہیں، عبد الرحمن اس کے اندر عدل ہوتا ہے، سنگ دلی نہیں، عبد الرحمن اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، ظالمانہ سختی نہیں، وہ رحمان کے فیضان کو اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں ڈالتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک صوفی کردار بنتا ہے، پھر وہ صرف کیفیت میں نہیں رہتا۔ رحمت کا ایک سب سے بڑا امتحان صاحب وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں تمہارے پاس طاقت ہو جی، اور کمزور کے اوپر تم حاوی ہو سکتے ہو، وہاں پر نرم ہو جانا، تو وہاں پر جو آپ کی نرمی ہے اور رحمان کا آ جانا ہے، یہ عبادت بن جاتی ہے، یہ عبد الرحمن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم اس ماہ کریم میں ہمیں الرحمن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں پر ہم نماز میں عبداللہ بن کر کھڑے ہوں، وہیں پر جب ہم وہ مصلی کو سمیٹنے یا مسجد سے باہر آئیں تو پھر ہم عبد الرحمن ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس ماہ مبارک میں عبد الرحمن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک دفعہ پھر اگر آپ ابھی تک اس لیکچر کو سن رہے ہیں اور اس سے آپ کو کچھ فائدہ ملا ہے تو یہ فائدہ صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، اس کو شیئر بھی کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسرے احباب تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔